اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں رمضان شریف میں ٹی وی پر گانے سننے والی پر اللہ کا عذاب کیسے آیا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے نصیحت آمیز ہوگا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈٹھائی کے ساتھ ٹی وی پر گانے اور بھارتی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف ٹی وی پر بےہودہ گانے اور فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگرام اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطاری پوری توجہ سے نہ کر سکیں، تراویح نہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ مسجد میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ گناہ ہر گھر میں بکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سچا واقعہ جس میں ٹی وی پر گانے سننے والی کا حال کیا ہوا۔ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریوں کے صفحہ نمبر 64 پہ ایک واقعہ درج ہے۔ رمضان شریف کے مہینہ میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دے دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام چل رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہ سنی۔ پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلوائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرہ میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہ دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ماں اور گھبرا گئی، اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بلاخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے وہ مری پڑی ہے، اوندے منہ پڑی ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال عجیب ہو گئی تھی، اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہوتی تھی اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو لاش بھاری۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے، اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسے ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسیری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بلاخر جب ٹی وی جنازہ کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے، آگے ٹی وی پیچھے جنازہ۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا، دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے
ٹی وی بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ الیاس باللہ، اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ اب ہماری نالائکی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ یہ تو لڑکی کا واقعہ تھا، اس طرح کے کئی واقعات ہمیں اکثر و بیشتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی توجہ کسی دوسری جانب کر لیتے ہیں، یا ان واقعات کو کسی اور واقعہ کے ساتھ جوڑ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نعمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حاصل کریے اور اپنی بخشش کیجیے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔